حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، آمین۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ناظرین تلاوت کلام پاک سن رہے تھے۔ آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چونڈا کے انتہائی سینئر نعت خواں محترم و مکرم جناب شیخ طارق محمود قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 50 سالوں سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی کی ہے، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بالا العلا بکمالہ۔ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، والا غلولا بکمالہ۔ ہو درود تجھ پہ ہزار ہاں، میرے رہنما میرے ناخدا
میری ڈوبی کشتی ترا گئے، میرا پار بیڑا لگا گئے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں گدائے آل رسول بے شک نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں گدائے آل رسول ہوں، میں بس ان کے قدموں کی دھول ہوں، جو ہے سیدہ کے جو لاڈلے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ دخل ہے اس میں غرور کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ دخل ہے اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، سبحان اللہ، یہ کرم ہے میرے حضور کا، بالا غلولا بے کمال ہی۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر تجھ سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر تجھ سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی۔ سب انبیاء کا امام ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، سب انبیاء کا امام ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، سر عرش خدا بھی ہے منتظر، سبحان اللہ، اور زمانہ سارا غلام ہے، بالا غلولا بے کمال ہی، کاشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، بالا
والعلا بکمالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا محترم و مکرم جناب طارق محمود قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ کوئی تسنہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بہت خوبصورت انداز میں اپنے من میں ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آج کے موضوع پر علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بڑا اہم موضوع ہے، آج ہم وضو کی فرائض، وضو کی فضیلت، وضو کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وضو کی اہمیت کیا ہے؟ وضو ظاہر نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں رہنا بڑا باعث برکت ہے، تو وضو کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اتنا پیارا مذہب کہ جس میں مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ پانی سے پاکی حاصل کرنے کا موقع دیا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، یعنی جس کو یہ قدرت ہے، جس کو یہ استطاعت ہو کہ وہ ہمیشہ باوضو رہ سکے، تو فرمایا اسی طرح کرنا، کیونکہ جو بندہ باوضو ہو اور ملک الموت علیہ السلام وضو کی حالت میں اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو کی اہمیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، پیارے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تم پہ کوئی مصیبت آئے تو تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ وضو جو ہے یہ بندے کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بزرگوں نے فرمایا وضو اسلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ وضو نماز کی کنجی، یعنی اگر وضو ہوگا تو بندہ نماز پڑھ سکے گا۔ اور وضو ایک ایسی چیز کہ بندہ وضو کرے بندے کے گناہ جھڑتے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے ایک نوجوان قریب آیا تو اس نے آگے وضو کرنا شروع کیا۔ اب ظاہری بات، بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہ جڑتے ہیں بندے کے۔ اب وہ وضو کر رہا تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ وقت کے ولی، اور 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ان کو، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو آپ کو نظر آیا، آپ نے فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنی چھوڑ دے، گناہ جڑے نا، گناہ دکھ گئے۔ پھر ایک نوجوان آیا، اس نے وضو کیا، آپ نے اس سے فرمایا کہ شراب پینا چھوڑ دے۔ تیسرے سے پھر فرمایا گانے باجے چھوڑ دے۔ تو پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کی جو عیب ہیں وہ مجھ پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں دعا کہ میرے اللہ یہ جو گناہ ان کے جھڑتے مجھے نظر آتے ہیں یہ نظر آنا بند ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بند کر دیا، وہ کشف آپ کا نا ختم ہو گیا۔
اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حکایت سے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے جب پانی گرتا جاتا ہے اس پانی کے ساتھ بندے کے گناہ بھی گرتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو فرمایا گیا نا یہ وہ پانی ہے جس میں گناہ جڑتے ہیں، اس لیے اس کو مسجد میں اس کا ٹپکانا مکروہ ہے، مسجد میں گرانا اس کا مکروہ لکھا گیا. ایک تو مستعمل پانی اور صوفیہ نے اس وجہ سے بھی اس کو لکھا ہے. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ آپ کی اس بات سے میں چاہوں گا ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت زیادہ کر دیں کہ عام طور پر نا وضو خانے مساجد کی آخری صف کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات لوگ جلد بازی میں آ کر یہ اکثر منظر دیکھنے میں آتے ہیں مساجد میں کہ وضو کیا اور وضو کرتے ہی فوراً مسجد کی حدود میں داخل ہو گئے اور وہ پانی وہیں میں چڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ خاص طور پہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ ضرور آپ خیال رکھا کیجئے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ مسجد میں مت ٹپکایا کریں. کوشش کریں کہ اس کو اسی جگہ پر وضو خانے میں جہاں وضو کریں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. کم از کم آپ اس کو اتنا خشک ضرور کر لیں کہ اب وہ ٹپکنا جو ہے وہ بند ہو جائے تو پھر آپ مسجد میں داخل ہوا کریں. اچھا علامہ صاحب وضو کے فرائض کتنے آج ہم اس کی تفصیل جانیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم جو وضو کے درمیان میں وضو کرتے ہوئے جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی آج اصلاح ہو جائے. ہمارے ناظرین کے لیے تفصیل سے آج آپ وضو کا طریقہ بتائیں اور وضو میں ہم جو ہے اس کے جو فرائض ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ بتائیں، تو غلطیاں خود بخود انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. جی وضو کے جو شریعت میں فقہاء کرام نے بتایا وضو کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور ان فرائض کا ذکر اللہ کے قرآن سورہ مائدہ میں بھی ان کا ذکر فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. بالکل اللہ نے ان 4 فرائض کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. وضو کا پہلا فرض تو یہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، فرض ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو ادا نہ کیا صحیح طریقے سے تو بندے کا وہ کام ادا ہو گئے، درست ہو گئے. جب وضو درست نہ ہوگا اس صورت میں نماز بھی درست نہ ہوگی. جس طرح اب پہلا فرض جو بیان کیا گیا قرآن پاک کے اندر وہ یہ پورے چہرے کو دھونا. اب چہرے کی تعریف اگر دیکھی جائے، چہرے کی تعریف یہ نہیں پانی ایسے لیا تھوڑا سا منہ پہ مار دی، چہرے کی یہ تعریف نہیں. جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورے کا پورا چہرہ. اگر اس چہرے میں سے کوئی بال برابر جگہ بھی وضو کے درمیان پانی بہنے سے رہ گئی تو بندے کا فرض ادا نہیں ہوا. اگر فرض ادا نہیں ہوا تو وضو بھی مکمل نہیں. اور بہنے کی مقدار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے پانی رکھ کے ایسے کر دینا، یہ بہنے کی مقدار نہیں. بہنے کی مقدار یہ ہے کہ ہر جگہ پہ 2 قطرے ضرور پانی بہ جائے ہر جگہ کے اوپر. تو یہ پہلا فرض. اور چہرے کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا آپ داڑھی مبارک کے حوالے سے بھی یہی بتا دیں. جی داڑھی مبارک کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو اس کے بال کافی گنے تو اس صورت میں صرف جتنے بال جو ہے چہرے کے دائرے میں آتے ہیں، سارے بال نہیں، چہرے کے دائرے میں آتے ہیں، ان بالوں کا دھونا صرف فرض. لیکن اگر داڑھی جو ہے وہ بالکل ہلکی سی ہے، باریک سی ہے، یعنی جلد بھی نظر آتی ہے، اس صورت میں پھر جلد کا بھی دھونا ضروری ہے. یعنی پانی اندر تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے تو پھر وہاں دھونا ضروری ہے. جی وہاں دھونا ضروری ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ دوسرا فرض کی طرف آئیں تو دوسرا یہ کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا. اس میں یہ دیکھیں کہ کوہنیوں سمیت کی شرط ہے. جی جی. اب بعض لوگ کرتے ہیں وہ کوہنیاں ان کی نا خشک رہ جاتی ہیں، یہ انتہائی غلط عمل. وہ صحیح طریقے سے پانی بھی نہیں بہاتے. جو یہاں کے بال ہوتے ہیں انسان کے بازو کے اوپر یہ بھی بعض اوقات خشک رہ جاتے ہیں. اس لیے بندے کو اس بات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس میں تیسرا فرض جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. یعنی سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں نا تو جو چوتھا حصہ نا اس کے اوپر ہاتھ یعنی جو گیلا ہاتھ ہے بندے کا اس کا پھر جانا ضروری. یعنی پورے سر کا مسح کرنا تو مستحب ہے لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اگر چوتھائی سر کا مسح نہ ہوا تو اس صورت میں بھی وضو کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، تو نہ بندے کی نماز درست ہوگی اس صورت سے. اور چوتھی طرف آئیں، اور میں مسح کی بات کرتے کرتے نا ایک غلطی کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کرتے ہی ہیں گلے کا مسح کرتے ہیں. شریعت کے اندر دونوں ہاتھوں کی جو پشت ہے اس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح ہے. بعض لوگ گلے کا مسح آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہیں. ہاں ایک دو دفعہ مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا کسی ایک شخص کا وہ منظر کے وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں. جی تو گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے.
اچھا اچھا اچھا، کیونکہ گلے کا مسا شریعت کے نہیں. اور کوہنیاں دھوتے ہوئے لوگ بعض اوقات نا ایسے ایسے پانی بہا دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو, جی جی بالکل. اور یہ بھی شریعت میں کوئی چیز نہیں. اچھا یہ سمجھ لے وہ پانی کو اسراف کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. 3 دفعہ صرف بازو کا دھو دینا کہ 2 قطرے کم از کم ہر ایک بال کے برابر یا جگہ کے برابر؟ نا ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا کہ ہر جگہ پہ 2 قطرے پانی بہہ جائے, یہ فرض. 3 مرتبہ دھونا یہ سنت. اگر کوئی 1 مرتبہ دھو لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے. اچھا اچھا صحیح صحیح. 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے, اس میں فضیلت بھی زیادہ کہ انبیاء کی سنت ادا ہو جائے گی اس میں. اور چوتھا فرض جو وضو کا وہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. اس میں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا, اس میں یہ بات ضرور کروں گا کہ کوشش کرنی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے شریعت میں کس کام کا لحاظ رکھا. اب جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں بعض لوگ نا اپنے دائیں ہاتھ سے پاؤں دھوتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے, یہ مکروہ ہے. پاؤں دھونے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ بائیں ہاتھ سے دھوئے جائیں. اور جو پاؤں کی انگلیاں بعض لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ صحیح طریقے سے پانی بہاتے نہیں انگلیوں کے اندر, انگلیوں کے اندر والا حصہ خالی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے بندے کا وضو درست نہیں ہوتا. اس لیے انگلیوں کے اندر خلال کرنا چاہیے, ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سے خلال وغیرہ کر لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر یہ خلال جو ہے ہم چھوٹی انگلی کی طرف سے جائیں گے اور پھر انگوٹھے تک آئیں گے, جی ہم اس سائڈ سے کرتے کرتے ہر انگلی میں ایک دفعہ یہ چھوٹی انگلی سے خلال کرتے جائیں تاکہ اندر کی جگہ خشک نہ رہ جائے. بالکل صحیح جی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے بعض لوگ وضو کرتے ہوئے منہ پہ پانی زور سے مارتے ہیں, یہ بھی کرنا مکروہ ہے. وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نا منہ پہ پانی مارتے ہیں اور منہ سے پانی نکالتے ہیں, یعنی پھونک کی آواز آتی ہے ان لوگوں کو, یہ کرنا بھی وضو کے اندر مکروہ. اسی طرح اللہ کے شریعت کے اندر سنت طریقہ یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے دائیں ہاتھ سے اور ناک کو صاف کیا جائے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. لیکن بعض لوگ نا بائیں ہاتھ سے پانی بہانا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط. اور دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا یہ بھی غلط قرار دیا ہے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ سنتیں ہیں جن کو ادا کریں گے ثواب زیادہ ہوگا. بہرحال یہ جو 4 فرض جو ابھی ہم نے ذکر کی, ان میں سے اگر کسی میں کوتاہی ہو گئی تو بندے کا وضو نہیں ہوگا, اور اگر وضو نہ ہوا تو نماز بھی درست نہیں. باقی سنت کی بات کہ سنت کو کرنا ایک افضل کام, ایک ثواب والا کام, لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے کوئی سنت تو اس کا وضو درست ہو جائے گا. لیکن کوشش کرنی چاہیے ہم مسواک بھی کریں وضو کے اندر, کلی بھی کریں 3 مرتبہ اچھے طریقے سے, گرگرا بھی کریں, ناک میں پانی ڈالیں 3 مرتبہ, پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں, 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئیں, پھر پورے سر کا مسح کریں, اور اس کے علاوہ 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں. پھر بعد میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, وضو کے بعد کہ ہم نفل بھی پڑھیں, اور مسجد میں ہم پانی نہ گرائیں. جس برتن سے ہم وضو کر رہے ہیں اس میں وضو کا پانی نہ گرے, یہ بھی ایک غلطی ہے. اور بعض لوگ تو وضو کرتے ہوئے مسجد کا پانی ہوتا ہے یا گھروں کے اندر اسراف ہی ہے, پانی کو ضائع کرنا, اتنا پانی استعمال کرنا کہ جس سے وضو ادا نہ ہو, اور اتنا پانی استعمال کرنا جس سے وضو کی زیادہ کی مقدار ہو, یہ دونوں چیزیں غلط. اتنا پانی استعمال کیا جائے جس سے وضو صحیح ہو جائے, اسراف نہ کیا جائے. بعض لوگ پانی بہا دیتے ہیں, بعض سر کا مسح کرنا ہوتا ہے پانی کھلا ہو, اس طرح ایک مرتبہ کنویں پہ پانی بہا دیا تو نل کو زیادہ تیز کھول دیتے ہیں, تو یہ اسراف یہ گناہ کی صورت میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کی یہ غلطیاں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی علامہ صاحب جو آپ بتا رہے تھے کہ وضو والے پانی کے اندر برتن میں پانی نہ پڑے, آج کل اس کا تو چلے اہتمام یہ ہے کہ وہ نل وغیرہ لگے ہیں وہاں سے پانی لے لیا جاتا ہے, برتن میں بہت کم ہوتا ہے. جی بہت آپ نے اچھا بتایا. اچھا علامہ صاحب ہم بات وضو کے حوالے سے کر رہے ہیں, اب میں چاہوں گا کہ ہم غسل کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کر لیں. جی غسل کے فرائض کون کون سے ہیں, اور پھر اس میں جو عمومی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں کتنی نقصان دہ ہیں پاکی حاصل کرنے کے معاملے میں, تو میں چاہوں گا یہ بھی آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں. جی ویسے بھی غلطیوں کے حوالے سے جو آپ بات کریں نا, انشاءاللہ بات یہ ہے صحیح مسئلہ سمجھ جب بندہ لے نا تو غلطیاں خود بخود درست ہو جاتی ہیں. تو میں کوشش کروں گا بات کو اس طریقے سے بیان کروں کہ سننے والے جو ہیں وہ اپنی غلطیاں خود ہی سدھار لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو غسل کے 3 فرض ہیں. یہ دیکھا جائے جس بندے کا غسل نہیں نا, یعنی غسل جنابت ہے اس پہ غسل فرض, اس نے شریعت کے مطابق غسل نہیں کیا, نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, نہ قرآن پڑھ سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ طواف کر سکتا ہے. یعنی اتنی چیزوں کی پابندی ہے اس بندے جو بندہ غسل یہ بھی اب جنابت کے اندر. تو غسل جنابت ہے, غسل کے 3 فرض ہیں. اگر ان 3 میں سے ایک بھی چھوٹ گیا, خالی نہا لینے سے غسل نہیں ہوتا, ٹھیک. تو 3 فرض, اگر ان 3 کو صحیح ادا نہ کیا تو بندے کا غسل نہیں ہوگا. نمبر 1
کلی کرنا. صحیح. اب کلی اس طرح نہیں کرنی کہ جو وضو کے اندر کرتے ہیں، بلکہ حلق تک پانی جانا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہوگا گرگرا کیا جائے. صحیح. اور منہ کے سارے حصے میں پانی کو گھمایا جائے بار بار، تاکہ ہر پرزہ، ہر خوشہ، دانت کی ہر جڑ تک پانی پہنچ جائے. اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور یہ بھی وضو کی طرح کریں. اس طرح پانی ڈالنا یعنی پانی کو ہاتھ میں رکھ کے نا سونگا جائے تاکہ وہ نرم ہڈی تک پہنچے. جب وہ نرم ہڈی تک پہنچے گا تو پھر آپ کا وہ فرض ادا ہوگا. دیکھا ہوگا بعض اوقات ناک میں پانی چلا جاتا ہے، دماغ کو چڑھ جاتا ہے وہ پانی، یعنی یہ وہ صورت ہوتی ہے جب پانی نرم ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، اس صورت میں یہ معاملہ پیش آتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی روزے کی حالت تو لوگوں کے ذہن میں ہے، تو اس وقت غسل کرتے ہوئے کلی نہیں کرنی چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے اگرچہ روزہ ہو، روزے میں احتیاط کرنی ہے، لیکن یہ 2 چیزیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت ہے، غسل میں ضروری ہے. تو اس طرح کیا جائے گا، روزے کی حالت میں صرف کلی کی جائے، حلق میں نہ پانی ڈالا جائے، گرگرا نہ. ناک میں پانی ڈالا جائے، اتنا پانی نہ ڈالا جائے کہ ناک کے ذریعے منہ میں چلا جائے، حلق میں اتر جائے. صحیح. لیکن ناک میں پانی ڈالا جائے گا اور کلی بھی کی جائے گی. اور تیسرا فرض پورے جسم پہ. میرا خیال ہے ناظرین کو جب میں یہ فرض بیان کروں گا نا وہ خود بخود انشاءاللہ سمجھے. پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ کوئی بھی خشک نہ رہے. صحیح. بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اب ظاہری بات وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بغلوں کے نیچے صحیح اس طرح ناف ہو گئے، یا اسی طرح جب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو گھٹنے ہیں ان کے نیچے کی جگہ، اس کے علاوہ آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کون کون سی احتیاطیں ضروری ہیں جن کی وجہ سے ہم غسل کو صحیح کر سکتے ہیں. تو میری دعا ہے، یقین کریں بڑے کم لوگ ہیں جن کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو ناظرین کوشش کریں، اس پہ عمل بھی کریں، اور دوسرے جو اپنے گھر والے ہیں ان کو بتائیں، جھجک محسوس نہ کریں. بالکل. یہ باخدا اگر آپ نہیں ان کو بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ یہ وہ معاملات ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. جی. اس کو اصل میں اور طریقے سے وہ مینوپولیٹ کر کے تو بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ اور باتیں بے تکی سی باتیں کر کے کہتے ہیں جی شرع میں کوئی شرم نہیں. بیسیکلی یہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ ظاہر ہے جب پاکی حاصل کریں گے تو باقی معاملات، عبادات جو ہیں وہ کر سکیں گے. یقین کریں ہمارے کئی ایسے بزرگ بھی ہیں بیچاروں کو ابھی تک، اب تو بوڑھے ہو گئے، کئی ایسے دنیا سے چلے گئے جن کو ابھی تک غسل کے فرض نہیں آتے. تو کوشش فرمائیں، سب سے گزارش ہے کہ غسل کے یہ فرائض ضرور سیکھ لیں تاکہ ہم پاکی حاصل کرنے کا تو طریقہ ہمیں آتا ہو نا. اور صفائی نصف ایمان ہے، یہ کم از کم نصف ایمان تو ہمارا مکمل ہو. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ عمل کی. آمین آمین. جی ناظرین، علامہ صاحب کی آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے. آج ہم نے وضو اور غسل کے حوالے سے گفتگو کی. یقیناً بہت ساری ہماری اغلاط درست ہوئی ہوں گی، بہت ساری ہماری اصلاح ہوئی ہوگی. آئندہ ہم انشاءاللہ العزیز بالکل جیسے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا اسی طریقے کے مطابق وضو اور غسل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ صحیح طریقے سے کما حقہ ہم پاکی حاصل کر سکیں. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں اس بلا و وبا سے نجات عطا فرمائے. ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، ہمارا یوٹیوب کا چینل City 5 نیوز کا اور جو فیس بک پر پیج ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو ہمارے تمام پروگرام اور نشریات جو ہیں وہ مل سکیں. بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.